اچھا ساغر بھائی، آپ نے جو ابھی باتیں کہیں جس میں لوگ برسرے پیکار ہو جاتے ہیں، جنگ و جدل کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سی انسانوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں اور اس سے حالات بہتر نہیں ہوتے، ایک بات اور بھی آپ کے گزشتہ پروگرام سے میں یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ جب بھی یہ جنگ ہوتی ہے اس کا اس وقت تو بہت نقصان ہوتا ہے. ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی، اور اس کے بعد انسان نے جب یہ ریئلائز کیا کہ اس سے بہت نقصان ہوا ہے اور انہوں نے امن کا جھنڈا لہرایا، تو اس کے بعد جو ترقی کی رفتار تھی بین الاقوامی طور پر اور ان ممالک میں جو جنگ کا شکار رہے، وہ ترقی کی رفتار بہت زیادہ تھی، کیونکہ انسان کو جہاں پر سیکھنے کا عمل اور کسی نتیجے نکالنے سے وہ سیکھتا بھی بہت اور ترقی کی رفتار بہت تیز کر لیتا ہے. اس وقت دنیا میں ایک انویزیبل اینمی ہے، ایک انویزیبل وار ہے جس کو تھرڈ ورلڈ وار، ایک اور طریقے کی تھرڈ ورلڈ وار کہا جا سکتا ہے، اور ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ اس سے بھی ہم سیکھیں گے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں گلوبل ولیج میں ایک جو دنیا ایک چھوٹا ولیج جیسے بن گئی ہے میڈیا کی وجہ سے، تو اس میں ترقی آئے گی. آپ ہی کی بات کہ ڈائیلاگ جو ہے، جو گفتگو ہے، جو ایک دوسرے کی بات سمجھنے اور سمجھانے کا عمل ہے، جو ٹیبل پر بیٹھ کے کرنے کا عمل ہے، اس میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ہم کوئی شخص ہمیں آ کے کہے کہ میری مٹھی میں ایک بہت کام کی چیز ہے اور تم اس سے حاصل کر سکتے ہو، تو بھلا میری مٹھی کیسے کھولو گے؟ اور کوئی مٹھی کھلوانے کے لیے اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے لگ جائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹھی کو زور لگا کے اس کو زخم پہنچا کے اور اس کو تکلیف دے کے کھولنا چاہے، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جنگ و جدل کا، اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے شائستہ اور پروکار اور بہترین کہ آپ اس کو صرف یہ کہیں ڈائیلاگ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، اس سے ایک باہمی محبت اور جو ہمارے انسانی رشتے ہیں ان کے ذریعے آپ اس کو کہیں کہ آپ اپنی مٹھی کھول دیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں کیا ہے. سو اٹ کوڈ بی ایز سمپل ایز دیٹ. میں بات کر رہا تھا وہ جو آپ نے کہا کہ ڈائیلاگ میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور بعض لوگ سمجھداری سے بات کر کے مقاصد حاصل کرتے ہیں. تو مجھے ایک اسٹیج ڈرامہ یاد آ گیا. آپ جانتے ہیں ایک بہت ہی بڑے آرٹسٹ ہیں اسٹیج کے، امان اللہ. بے شک، وہ تو ہر چہرے پہ ہنسی پھیلا دیتے ہیں. اچھا، وہ آپ کو پتا ہے بڑا منحنی اور کمزور سے شخص ہے، مطلب جسمانی طور پر کوئی وہ طاقتور نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں بے شمار لوگوں کو انسپائر کیا، جو پھر اسٹیج کی دنیا میں لوگوں نے نام پیدا کیا، اگرچہ کچھ لوگوں نے بد نام پیدا کیا، لیکن اسٹیج کی دنیا کے وہ بادشاہ مانے جاتے ہیں. تو مجھے ان کا ایک ڈرامہ یاد ہے جو 1980 میں نے دیکھا تھا. تو اس ڈرامہ میں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی طاقتور باڈی بلڈر قسم کا شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا اس بات میں کچھ مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی نے پسند کرنا ہوتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کو، یا تو امان اللہ کو یا اس بہت تگڑے آدمی کو. اچھا جی. اور امان اللہ کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ بتائیے کہ کیسے کوئی مقابلہ کیا جائے جس میں جو بھی جیتے تو وہ لڑکی کی شادی اس سے ہو. اچھا. تو امان اللہ نے کہا کہ ایسے کرو، وہ کہتے ہیں کہ تم میری بینی پکڑ لو، میرا جو رسٹ ہے اس کو زور سے پکڑ لو، کلائی پکڑ لو، میری کلائی پکڑ لو اور میں چھڑا لوں گا. جی. تو آپ کو پتا ہے کلائی پکڑنے کا بھی تو ایک مقابلہ ہوتا ہے جی، اور بڑا اس میں زور زبردستی ہوتی ہے اور بڑا زور لگتا ہے. اچھا، سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ انہوں نے کیا مقابلہ ڈال لیا ہے اس باڈی بلڈر سے. تو بہتر تھا کوئی اپنے فیلڈ کی بات کرتے. تو مان اللہ نے کہا کہ نہیں جی، میں نے تو کلائی جو ہے چھڑانی ہے ان سے، اور جب میں کلائی چھڑا لوں گا تو میں ونر ہوں گا. رائٹ. تو وہ آمنے سامنے وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ، اور مان اللہ نے اپنی کلائی آگے بڑھائی اور کہا کہ اس کو پکڑ. ٹھیک. تو وہ اس تگڑے آدمی نے کلائی اس کی پکڑی، تو کہتے ذرا اور اچھی طرح زور سے پکڑ لو. اچھا. تو اس نے اور اچھی طرح زور سے پکڑ لی. کہتے دیکھ لو جتنا بھی ہاتھ اپنا آپ تم جما سکتے ہو میری کلائی پہ تو وہ تم جما لو. ٹھیک. تو جب اس نے یہ سب کر لیا تو پھر امان اللہ اس کو کہتے ہیں ذرا چھڈی. اچھا. تو اس نے اس کی کلائی چھوڑ لی. کہتے دیکھو ایسے چھڑا. فی البدی اس نے اس کو کہا، اور وہ یہ نہیں بھان پایا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا. اس نے کہا ذرا چھڈی ہے، اور وہ اپنا پیراڈائم یہ لیے ہوئے تھا جس طرح ہماری سوچ ہوتی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنی طاقت کے استعمال کرے گا، اور دوسرا جو ہے چاہے وہ کمزور ہے یا جیسا بھی ہے وہ بھی طاقت کا استعمال کر کے خالی ایک بات کر کے
تو اپنی کلائی چھڑا لی. تو جو بات چیت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں دنیا میں بہت ہی کامیاب یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جو لوگ اچھی طرح سے بات چیت کر سکتے ہیں انہیں کامیاب دیکھا گیا ہے. اینتھنی رابنس کہتے ہیں دی کوالٹی آف یور کمیونیکیشن از دی کوالٹی آف یور لائف. واہ. یعنی کہ جس طرح سے ہم دوسروں سے رابطہ کرتے ہیں، جس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ جو اپنی بات چیت کرتے ہیں، اسی کے لیول پر ہماری زندگی جو ہے وہ بھی اسی لیول پر چلتی ہے. کیونکہ بات چیت سے ہی ریفلیکشن آتی ہے کہ ہمارا دماغ کیسا سوچ رہا ہے. صحیح بات ہے. یعنی ہماری بات چیت سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دماغ کی کوالٹی کیا ہے. بالکل. اور آج کی دنیا میں چونکہ کمیونیکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، جسے میس کمیونیکیشن کہا جاتا ہے، ابلاغ عامہ. جی ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہم دونوں ہی بات نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ جو ہے لاکھوں سامعین FM 100 کے بھی شریک ہیں. بے شک. اور وہ ہماری بات چیت کو سن رہے ہیں اور ان کا ذہن بھی اسی ویو لینتھ پہ سوچ رہا ہے جیسے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو دنیا میں ابلاغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو آج کی بات چیت آپ سیل فون کے ذریعے دیکھیے، آپ SMS کے ذریعے دیکھیے کہ میسیجز کیسے پورے ملک میں پھیلتے ہیں. یعنی ایک میسج آپ وہ صدقہ جاریہ میسج ہوتے ہیں نا اجاز بھائی. جی 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 بالکل. ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے پاس اور چل آگے. اتنی تیزی سے پیغام پھیلتا ہے بشرطے کہ آپ کا جو SMS ہے وہ دلچسپ ہو یا کارآمد ہو یا اس میں کوئی مزاح کا پہلو ہو تو کتنی تیزی سے پھیلتا ہے. کوئی شک نہیں. تو ایک طرح سے یہ اچھی بھی بات ہے اور ایک طرح سے یہ بری بھی بات ہے، کیونکہ کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بری بات ہے تو بڑی تیزی سے پھیل جائے گی اور اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ بھی بہت تیزی سے پھیل جائے گی. لہٰذا اس میں محتاط رہنے کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے کہ پہلے جن چیزوں کے پھیلاؤ کے لیے ہم یہ ڈور ٹو ڈور یا ہر آدمی سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے، اب جو ہے بڑے پیمانے پہ کسی پیغام کو کسی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلایا جا سکتا ہے. اور اگر اس پیغام میں کوئی خرابی ہوئی تو پھر دنیا میں خرابی ہو سکتی ہے.